اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ماڈرنزم اور دین کا موضوع لیے آپ کے حضور پیش خدمت ہیں. پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ دین کیا ہے کہ جسے پروردگار عالم خود پسند فرما رہا ہے. اگر ہم اس دین کے مفہوم پر غور کریں تو یہ دین صرف چند عبادات اور رسومات کا مفہوم اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ دین طرز زندگی، طریقہ حیات اور مقصد حیات کا مفہوم بھی اپنے اندر لیا ہوا ہے. یعنی یہ دین اسلام انسان کو ہر زمانے میں جینے کے لیے عقلی اور فطری بنیادوں پر استوار ایک طرز زندگی بخشتا ہے. اگر ماڈرنزم بھی عقلی اور فطری اصولوں کے مطابق ہو اور انسان اور انسانیت کے فائدے میں ہو تو اس قسم کا ماڈرنزم نہ صرف اسلام سے مخالفت نہیں رکھتا ہے بلکہ عین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام بھی انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں عقلی اور فطری اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی اس فطرت پر قائم رہو کہ جس پر اس نے انسان کو خلق فرمایا ہے. اور دین پھر انسان کی زندگی میں جمود بھی نہیں چاہتا ہے بلکہ انسان کو اپنی اور اپنے معاشرے کی حالت میں تبدیلی اور انقلاب لانے کی تلقین کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں. اور دین کا ضابطۂ حیات ہونے کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ دین اسلام انسان کو ایک کامل نظام دیتا ہے، چاہے وہ انسان پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں اور پھر گھروں میں زندگی گزارنے والا قدیمی دور کا انسان ہو، یا پھر آج کے اس شوبزنس، مارکیٹنگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں زندگی گزارنے والا ترقی پسند انسان ہو. سب کے لیے دین اسلام ایک نظام حیات دینے کی وسیع گنجائش رکھتا ہے. اور اسی لیے دین اسلام کی نگاہ میں یہ انسان کچھ ضروریات رکھتا ہے، ایک طرز زندگی رکھتا ہے اور ایک مقصد حیات رکھتا ہے. اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کو بھی اگر انسان کی ذات سے علیحدہ کر دیا جائے تو یا تو وہ پھر فرشتوں کی صف میں چلا جائے گا یا پھر وہ جانوروں میں سے ہوگا. اگر اسی انسان سے خواہشات اور ضروریات زندگی نکال دیں تو یقیناً فرشتہ بن جائے گا، اور اگر اسی انسان سے مقصد حیات کو نکال دیں تو وہ یقیناً پھر قرآن کی روح سے بل ہم ازل میں چلا جائے گا. تو انسان اور جانور کے درمیان جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ سروائیول اینڈ ری پروڈکشن ہے. اب سروائیول کے اندر انسان کی تمام تر ضروریات زندگی آتی ہیں. اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور بھی اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنا ایک انسان کرتا ہے. مثلا ایک جانور اپنی روزی کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا ہے، اپنے دشمنوں سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور سردی گرمی کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پھر اپنی پیٹ بھی بھرتا ہے اور لا کر اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. اور ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان بھی اتنی ہی محنت کرتا ہے. اور پھر ری پروڈکشن میں
ہر اسپیسیز اپنی نسل کی بقا چاہتی ہیں اور انسان بھی اپنی نسل کی بقا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انسان شریک حیات کو چنتا ہے اور پھر نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے اور پھر اس نسل کی پرورش کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک جانور بھی جنسی تولد کرتا ہے، نسل بڑھاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو ضروریات زندگی میں انسان اور جانور اسلام کی نگاہ میں کامن ہے، کوئی خاص فرق نہیں رکھتے، چاہے وہ انسان کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، تمام یہ ضروریات رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں ایک جانور اور ایک انسان جو فرق رکھتے ہیں وہ ہیں طرز زندگی اور مقصد حیات میں۔ اسی لیے جو اسلامی تعلیمات ہے وہ انہی تینوں شعبوں پر مشتمل ہے۔ اخلاق اور احکام ہمیں ضروریات زندگی اور طرز زندگی بتاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے، کس طرح پورا کرے، کن چیزوں کے ذریعے پورا